دروازہ کھولنے والا ایک بوڑھا ملازم تھا۔ اچانک میرے کانوں میں رینوکا کی سرگوشی گونجی، ونود کمار۔ میں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، حالانکہ یہ میری حماقت ہی تھی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ میں نے اس کی آواز سنی ہو تو وہ مجھے دکھائی بھی دی ہو۔ ونود کمار، وہ کہہ رہی تھی، تم خاصے طویل وقفے کے بعد میری آواز سن رہے ہو، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میں تم سے بے خبر ہوں۔ سب کچھ میرے سامنے ہے، لیکن میں نے تمہیں مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ ممکن ہے کہ اب پھر میں بہت عرصے کے بعد تمہیں مخاطب کروں، کیونکہ فی الحال مجھے تم سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میری مرضی کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ پرنسس تارا ابھی بچی ہے اور اس وقت غیر ارادی طور پر میرے لیے ہی کام کر رہی ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی کہ اس وقت وہ میری ہی اعلیٰ کار بنی ہوئی ہے۔ بس تم اطمینان سے اس کی ہدایات پر عمل کرتے رہو۔ اس طرح حقیقتاً تم میرے ہی وفادار رہو گے۔ میں کسی مسحور شخص کی طرح اپنے اجنبی ساتھی کے ہمراہ آگے بڑھتا رہا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے آیا۔ رینوکا دیوی کی آواز اب مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر جانے کیوں میرا سارا جسم سنسنا رہا تھا۔ خاصے طویل وقفے کے بعد اس کی آواز سن کر میرے اعصاب متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ یہ ہے آپ کا کمرہ، میرے اجنبی ساتھی نے کہا۔ اب آپ آرام کیجئے تا وقت یہ کہ پرنسس کا فون نہ آ جائے۔ اب خود انہیں رنگ نہ کیجئے گا۔ میں نے دیکھا کہ بستر کی سائڈ ٹیبل پر ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ اجنبی کہتا رہا، آپ کے کپڑے اور ضروریات کی تمام چیزیں یہاں منتقل کی جا چکی ہیں۔ آپ کو کسی قسم کی دشواری نہیں ہوگی۔ اگر اور کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو سائڈ ٹیبل میں لگا ہوا سفید بٹن دبا دیجئے گا، ملازم فوراً آپ کی خدمت کے لیے آ جائے گا۔ مجھے اب اجازت دیجئے۔ میں نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ دروازہ بھیڑ کر چلا گیا۔ میں بستر کی طرف بڑھا اور اس پر تقریباً ڈیر ہو گیا۔ حالات کے یہ عجیب و غریب موڑ جو بار بار میرے سامنے آ رہے تھے، یہ شاید میرے اعصاب کو بالکل توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے۔ میں خود کو مردہ سا محسوس کرنے لگا تھا۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ اس وقت مجھے شراب کی ضرورت ہے۔ میں نے فوراً ٹیبل پر لگا ہوا سفید بٹن دبا دیا۔ پھر آدھا منٹ گزرا ہوگا کہ ایک ملازم کمرے میں داخل ہوا جس نے ہماری آمد پر اس گھر کا دروازہ کھولا تھا۔ میں نے اس سے کہا، کیا مجھے شراب مل سکتی ہے؟ کیوں نہیں مالک، بوڑھے نے بڑے ادب سے کہا۔ میں بھی لے کر آتا ہوں، بہترین وسکی، بس 5 منٹ لگیں گے۔ اور یہی ہوا۔ 5 منٹ میں وہ ایک ٹرے لے کر آ گیا۔ اس ٹرے میں ایک بوتل، ایک گلاس اور نٹس کی ایک ٹرے سجی ہوئی تھی۔ کیا یہ میز پر رکھ دوں مالک؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے کہا، یہیں لے آؤ، سائڈ ٹیبل پر رکھ دو۔ پھر جیسے ہی ملازم رخصت ہوا، میں نے بوتل کھول ڈالی۔ اس بوتل پر سم تھنگ اسپیشل کی برانڈنگ تھی۔ میں نے ایک بڑا پیک بنایا، اس میں آئس کیوبز ڈالے اور پھر سگریٹ سلگا کر گلاس اٹھا لیا۔ میں نے پہلا ہی گھونٹ بہت بڑا لیا تھا اور پھر 10 منٹ کے اندر اندر گلاس خالی کر کے میں نے دوسرا پیک بنا لیا۔ میں اس وقت شراب پر اس طرح ٹوٹ رہا تھا جیسے بھوکا روٹی پر ٹوٹتا ہے۔ تیسرا پیک پینے کے دوران میں مجھے توانائی کا کچھ احساس ہوا۔ ذہنی انتشار میں خاصی کمی آ گئی تھی۔ میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میرے ذہن میں رینوکا دیوی کی آواز گونجنے لگی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے پوری طرح باخبر ہے اور اس لیے مطمئن ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی مرضی کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ اس نے تارا کو بچی قرار دیا تھا۔ یہ باتیں خاصی چکرا دینے والی تھیں کہ پرنسس تارا بھی غیر ارادی طور پر اس کی اعلیٰ کار بنی ہوئی ہے، لیکن شراب نے مجھے اتنا سہارا دیا کہ میں پریشانی کا شکار نہیں ہو سکا۔ شراب کی یہ خاصیت بھی عجیب ہے کہ اگر یہ آدمی کی پریشانیوں کو پوری طرح ختم نہیں کرتی تو انہیں بڑی حد تک کم ضرور کر دیتی ہے۔ اب مجھے صرف یہ بے چینی تھی کہ کسی طرح جلد از جلد پرنسس تارا سے رابطہ قائم ہو جائے۔ اس کے گھر سے فرار ہوئے مجھے 1 گھنٹہ ہو رہا تھا۔ اس دوران میں وہاں پر نہ جانے کیا گزری ہوگی۔ وہ سب جاننے کے علاوہ میں پرنسس تارا کو یہ بھی بتا دینا چاہتا تھا کہ آج میں نے پھر رینوکا دیوی کی آواز سنی تھی۔ یہ بات اسے میں اس لیے بتانا چاہتا تھا کہ وہ چکنا ہو سکے۔ دراصل اب میں پرنسس تارا ہی کو اپنا ہمدرد سمجھنے لگا تھا۔ اس کی ذات سے مجھے اب تک کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی، جبکہ رینوکا دیوی نے مجھے اپنے جال میں پھانسنے کے لیے خاصی اذیتیں پہنچائی تھیں۔ اسی کی وجہ سے ایک مرتبہ پولیس مجھے گرفتار کر سکی تھی اور مجھے تشدد کا نشانہ بننا پڑا تھا۔ ماضی کی وہ ساری باتیں مجھے خوب اچھی طرح یاد تھیں۔ میں نے 2 گھنٹے میں آدھی بوتل خالی کر دی۔ اب مجھے شدت سے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کھانا منگوا کر کھایا اور بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ جلد ہی مجھے نیند آ گئی اور پھر میری آنکھ کھلی تو 5 بجنے والے تھے۔ میری آنکھ کھلنے کا سبب ٹیلی فون کی گھنٹی تھی۔ میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو۔ شراب اور نیند کے خمار کے باعث میری آواز بہت بھاری ہو گئی تھی۔ کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا اور میں نے پرنسس تارا کی آواز پہچان لی۔ اوہ، میں بستر پر اٹھ بیٹھا۔ یہ تم ہو پرنسس؟ ارے ونود، یہ تمہاری آواز کو کیا ہو گیا ہے؟ میں سو رہا تھا اور سونے سے پہلے میں نے شراب بھی خاصی پی تھی۔ اگر تم آرام کرنا چاہو تو۔ نہیں، میں اس کی بات کاٹتا ہوا بولا۔ میں تم سے جلد از جلد ملنے کے لیے بے قرار ہوں، تو پھر غسل وغیرہ کر کے حشاش بشاش ہو جاؤ، میں آدھے گھنٹے میں آ رہی ہوں۔
پھر مجھے کچھ کہنے کا موقع نہیں مل سکا، دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ میں نے بستر سے اٹھ کر فوراً غسل خانے کا رخ کیا جو کمرے سے منسلک تھا۔ غسل کرنے سے میرے سر کا بھاری پن ختم ہو گیا۔ پوری طرح تیار ہو کر میں کرسی پر بیٹھ گیا اور ایک سگریٹ سلگائی۔ اب میں بس ہلکا سا خمار محسوس کر رہا تھا جو سرور بخش تھا۔ سگریٹ ختم کر کے میں نے اسے ایشٹرے میں بجھایا ہی تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کون ہے؟ آ جاؤ، میں نے بلند آواز میں کہا۔ دروازہ کھلا اور پرنسس تارا اپنے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے اندر آئی۔ اس کی گہری نیلی ساڑی پر سفید سفید بنکیاں یوں چمک رہی تھیں جیسے سر شام ہی ستارے نکل آئے ہوں۔ وہ یوں مطمئن نظر آ رہی تھی جیسے کوئی غیر معمولی بات سرے سے ہوئی ہی نہ ہو۔ میں اسے اس عالم میں دیکھ کر متعجب ہو گیا۔ میرا خیال تو یہ تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ پریشان ضرور ہوگی۔ ہیلو، وہ بڑی خوش دلی سے بولی۔ اس کے برخلاف میں نے بے دلی سے ہیلو کہا تھا۔ خیریت تو ہے؟ وہ ہنس کر بولی۔ تمہاری طبیعت کچھ مقدر معلوم ہو رہی ہے۔ کیا ان حالات میں مجھے کہے لگانے چاہیے؟ کن حالات میں؟ کیا اب اس کی تصریح بھی ضروری ہے؟ میں چڑ گیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئی اور بولی، اگر تمہارا اشارہ انسپکٹر سنہا والے معاملے کی طرف ہے تو اسے اہمیت نہ دو۔ آخر تمہیں پہلے سے کیوں کر اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا؟ کل انسپکٹر سنہا کے جانے کے بعد ہی میرے ذہن میں یہ شبہ کل بلانے لگا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ یہ بات میں تم سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ میں اپنے مخالف کو کبھی کمزور یا بے وقوف نہیں سمجھتی، خواہ وہ رینوکا دیوی ہو یا پولیس۔ مجھے شبہ تھا کہ پولیس کوئی خاص نقطہ دریافت کر سکتی ہے جو تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے کل رات ہی اس کا بندوبست کر لیا تھا کہ وقت ضرورت تمہیں اس عمارت میں منتقل کیا جا سکے۔ آج بھی میں کسی انجانی بات کو نظر انداز کیے ہوئے نہیں تھی، چنانچہ میں نے غیر متوقع صورتحال کے لیے اپنے 2 آدمیوں کو الرٹ کر دیا تھا۔ لیکن پولیس مجھے کس جرم میں گرفتار کر سکتی ہے؟ غلط بیانی کی وجہ سے شبے میں۔ میری غلط بیانی کا علم انہیں فوراً تو نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تو اسی وقت ہو گیا تھا جب تم ٹیلی فون پر نچانے کس سے فضول قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت ایک سب انسپکٹر نے دروازے پر آ کر انسپکٹر سنہا سے کچھ کہا تھا اور میں سمجھ گئی تھی کہ معاملہ بگڑ گیا ہے۔ پھر اس وقت میرے اس خیال کی تصدیق بھی ہو گئی جب انسپکٹر سنہا نے 2 پولیس افسروں کو بظاہر تمہارا بیان لینے کے لیے لیکن دراصل تم پر کڑی نظر رکھنے کے لیے ڈرائنگ روم میں چھوڑا تھا اور مجھ سے تخلیے میں بات کرنے کی اجازت چاہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ لاؤنج کا رخ کیا تھا اور لاؤنج میں داخل ہو کر اس نے مجھ سے سب سے پہلے جو بات پوچھی تھی مجھے اس کا شدید انتظار ہی تھا۔ اس نے مجھ سے یہ بات پوچھی تھی کہ یہ صاحب کیا واقعی مسٹر جگدیش رمولی ہیں یا آپ بھی ان کی شکل و شباہت سے دھوکہ کھا گئی ہیں؟ اوہ، میرے منہ سے نکلا۔ اس وقت پرنسس تارا کہتی رہی۔ اس وقت میرا ایک ملازم لاؤنج کی صفائی میں مصروف تھا۔ میں نے اسے فوراً اشارہ کر دیا۔ دراصل وہ انہی آدمیوں میں سے ایک تھا جن کو میں نے یہ کام تفویض کیا تھا کہ وہ تم کو یہاں سے ہٹا دیں۔ میرا وہ اشارہ انسپکٹر سنہا نے بھی دیکھا تھا، لیکن وہ یہ سمجھا ہوگا کہ میں نے ملازم کو لاؤنج سے جانے کا اشارہ کیا ہے۔ لیکن انسپکٹر کو اسی وقت کیسے معلوم ہو گیا کہ میں جگدیش رمولی نہیں ہوں؟ دراصل دہلی میں جگدیش رمولی کی بیوی کا بیان کل ہی لیا گیا تھا اور آج پولیس اس تیاری کے ساتھ آئی تھی کہ تمہیں گرفتار کر لے اور گرفتاری سے پہلے کچھ معلومات بھی فراہم کر لے۔ اس کی پیش رفت اس طرح کی گئی تھی کہ ٹیلی فون ایکسچینج میں میرا ٹیلی فون ٹیپ ریکارڈ ہو رہا تھا۔ ایکسچینج میں اس وقت ایک پولیس آفیسر بھی موجود تھا جو ٹرانسمیٹر کے ذریعے اس گاڑی سے رابطہ قائم کیے ہوئے تھا جس میں انسپکٹر سنہا آیا تھا۔ پھر جب تم نے پہلا فون دہلی کیا اور دوسری طرف سے ہیلو ہیلو کی آواز آتی رہی لیکن تم نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کا علم اس پولیس افسر کو ہو گیا جو ایکسچینج میں موجود تھا۔ پھر جب دوسری کال تم نے کی تو بھی دوسری طرف سے کچھ کہا جا رہا تھا اور تم کچھ کہہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی نوٹ کر لی گئی تھی کہ تم نے رمولی کے گھر کا نمبر ڈائل نہیں کیا تھا، چنانچہ ایکسچینج میں موجود پولیس نے وائرلیس کے ذریعے یہ اطلاع انسپکٹر سنہا کی کار کو دے دی تھی۔ اس سب انسپکٹر نے ڈرائنگ روم میں آ کر انسپکٹر سنہا کو بتا دیا تھا۔ لیکن تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ لاؤنج میں خود انسپکٹر سنہا نے مجھے یہ سب کچھ بتایا تھا اور مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھ گچھ کی تھی، لیکن مجھ سے اس کے سوا کیا ہو سکتا تھا کہ حیرت کا اظہار کرتی رہوں۔ میں نے اس بات پر بھی حیرت کا اظہار کیا کہ آخر کوئی شخص جگدیش رمولی کا اتنا ہم شکل کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال پھر انسپکٹر نے مجھ سے اس بات کی اجازت چاہی کہ وہ تم کو میرے گھر سے گرفتار کر لے جائیں۔ اس کے لیے تم سے اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ محض اخلاقاً، پرنسس تارا نے جواب دیا۔ ظاہر ہے کہ میں اس ملک کی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہوں، وہ مجھ سے سختی سے پیش نہیں آ سکتا تھا۔ کیا اسے تم پر کوئی شبہ نہیں ہوا؟ میں نے کہا نا کہ میں اس ملک کے لیے ایک معزول نواب کی بیٹی سے ہی، لیکن میری عزت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ مجھ پر شبہ کرنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے پولیس کو کسی بڑے ثبوت کی ضرورت ہوگی۔ پھر تم نے اس سے کیا کہا تھا؟ اس کے سوا کیا کہہ سکتی تھی کہ مجرم کو ضرور گرفتار ہونا چاہیے۔ تاہم میں نے اسے باتوں میں اتنی دیر ضرور الجھائے رکھا کہ میرے دونوں آدمی تم کو یہاں سے نکال لے جائیں۔ پھر یہ عقدہ ان لوگوں پر کچھ دیر بعد کھلا کہ ان پولیس افسروں کی طرف کسی ریوالور کا نہیں بلکہ ایک چھڑی کا رخ تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ بڑی تیزی سے حرکت میں آ گئے، لیکن مجھے اطمینان تھا کہ تم خطرے کی حد سے نکل چکے ہو۔
میں یہاں آ کر بہت بے چین رہا. میں تم سے جلد از جلد بات کرنا چاہتا تھا لیکن میں پولیس کے ساتھ الجھی رہی. میں تمہیں فون تو کر سکتی تھی لیکن وہ مناسب نہیں تھا. یہ بات ممکن تھی کہ میرا فون بعد میں بھی ٹیپ کیا جاتا رہا ہو. اب بھی میں اس فون کو کسی ایسے معاملے کے لیے استعمال نہیں کروں گی کہ پولیس کو مجھ پر بھی شبہ ہو جائے. میں ایک طویل سانس لے کر اٹھا اور سائڈ ٹیبل سے وہ ٹرے اٹھا لایا جس میں شراب وغیرہ رکھی ہوئی تھی. آج تم نے خاصی پی ہے، پرنسس بولی. اس وقت صرف 1 یا 2 پیگ لوں گا. 1 پیگ میں بھی لوں گی، پرنسس تارا نے کہا اور ملازم کو بلا کر ایک گلاس منگوایا. شراب کی پہلی چسکی لینے کے بعد میں نے اس سے کہا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تمہیں آج ہی رات ڈاکٹر کاچار کے خادم کی جگہ لینا ہے، یعنی ساون کی؟ ہاں. کیا میں اس کا رول نبھا سکوں گا؟ میرا خیال ہے کہ تم جیسے ذہین آدمی کو زیادہ مشکل نہیں پیش آئے گی. میں نے شام کو ایک آدمی کو بلایا ہے، وہ تمہارے بالوں کی رنگت بھی بدل دے گا اور چہرے پر مسا بھی بنا دے گا. قد و قامت کے اعتبار سے تم ساون سے مختلف نہیں ہو، لیکن آواز اور چال ڈھال. میں تمہیں ایک ایسی دوا دوں گی جسے تمہارا گلا بیٹھ جائے گا تو تم بہت مدھم آواز میں بول سکو گے اور ایسا معلوم ہوگا جیسے نزلے وغیرہ کے باعث تمہارا سینہ جکڑ گیا ہے. اور چال؟ پرنسس تارا دھیرے سے ہنس دی. کیا میں نے کوئی مذاق کیا تھا؟ میں برا سا منہ بنا کر بولا. یہ بات نہیں، مجھے کچھ اور خیال آ گیا تھا. پرنسس تارا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ قائم رہی. میں استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا. ساون کے دائیں پیر میں ہلکا سا لنگ ہے، پرنسس تارا نے کہا. تمہیں اس کی اداکاری کرنا پڑے گی اور یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ جن لوگوں کے پیروں میں ہلکا سا لنگ ہوتا ہے ان سب کی چال تقریباً یکساں ہوتی ہے، لیکن کسی کے پیر میں زیادہ اور کسی کے پیر میں کم لنگ ہوتا ہے. مجھے کیا معلوم کہ مجھے تو معلوم ہے کہ اس کے پیر میں کتنا لنگ ہے. میں تمہیں اتنا ہی لنگڑا بنا دوں گی. پرنسس تارا ہنس پڑی. لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ میں بے اختیاری میں کسی وقت لنگڑائے بغیر چلنے لگوں. مجھے اسی بات پر تو ہنسی آئی تھی. اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میں نے بہت دن پہلے ایک فلم دیکھی تھی، اس میں ایک اداکار کو لنگڑے کا کردار ادا کرنا تھا. سنتے ہیں کہ جب اس اداکار کی لنگڑاہٹ میں کبھی بھی تبدیلی آنے لگی تو فلم کی ہدایت کار کو ایک تدبیر سوجی. اس نے اداکار کے ایک پیر کے جوتے میں ایک چھوٹا سا نوکیلا پتھر رکھوا دیا. اس پتھر کی وجہ سے اداکار کی چال میں خود بخود لنگڑاہٹ پیدا ہو گئی اور پوری فلم کی عکس بندی میں وہ یکساں ہی رہی. خوب. میں دل میں بھی اس ہدایت کار کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکا. اسی وقت میرے ذہن میں ایک اعتراض اٹھا اور میں نے کہا، مگر تم میرے جوتے میں کتنا بڑا پتھر رکھو گی کہ میری لنگڑاہٹ ساون کے لنگڑاہٹ سے شامل ہو جائے؟ اس کے لیے مجھے تجربات کرنے ہوں گے. میں مختلف سائز کے پتھروں کو استعمال کر کے دیکھوں گی اور پھر کسی ایسے پتھر کا انتخاب ہو ہی جائے گا کہ تمہاری چال میں اتنی ہی لنگڑاہٹ پیدا ہو سکے جتنی لنگڑاہٹ ساون کی چال میں ہے. یہ تجربات کب ہوں گے؟ میں نے ایک طویل سانس لی. سب کچھ آج ہی ہوگا. تمہیں آج رات کو 12-1 بجے کے درمیان میں ساون کی جگہ لینا ہے. میں اس وقت سوچنے لگا، کیا اب میں پرنسس تارا کو اس بات سے آگاہ کر دوں کہ آج میں نے ایک بار پھر رینوکا دیوی کی آواز سنی تھی؟ پرنسس بولی، کیا کچھ ہلکا سا ناشتہ کر لیا جائے؟ ہلکی سی بھوک تو لگ رہی ہے. پرنسس تارا نے ملازم کو بلا کر شامی کباب لانے کے لیے کہا. میں اس وقت اپنا دوسرا پیگ آدھا کر چکا تھا، جبکہ صرف آدھے منٹ پہلے پرنسس نے اپنا پہلا پیگ ختم کیا تھا. میں نے رینوکا دیوی کے سلسلے میں شام تک خاموشی ہی اختیار کیے رکھی. شام کو وہ آدمی آیا جس نے میرے حلیے میں معمولی سی تبدیلی کی، میرے چہرے پر مسا بنایا اور سر کے بالوں پر کوئی لکوڈ لگایا. پرنسس تارا نے مجھ سے کہا، صبح تک تمہارے بال ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے ساون کے ہیں. جو آدمی میرا حلیہ تبدیل کرنے آیا تھا اس نے اب میری بہووں کی تھریڈنگ بھی کرنا شروع کی. میری بہویں ہانسی گنی تھیں، لیکن جب میں نے آئینہ دیکھا تو وہ ہانسی ہلکی ہو چکی تھی. ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ آدمی رخصت ہو گیا. اس کے بعد پرنسس تارا نے اپنے وینٹی بیگ سے چھوٹے چھوٹے کئی پتھر نکالے جو موٹائی میں 1 سے 2 انچ تک کے تھے. اب یہ تجربہ بھی ہو جائے گا کہ تمہارے لیے کون سا پتھر مناسب رہے گا. پرنسس تارا نے مسکرا کر کہا. میں ایک طویل سانس لے کر رہ گیا. مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ایک کھلونا ہوں اور مجھ سے مسلسل کھیلا جا رہا ہے. بہرحال وہ تجربات بھی شروع ہوئے. میرے جوتے میں مختلف پتھر رکھ رکھ کر پرنسس تارا نے میری چال کا جائزہ لیا اور بولی، بس ٹھیک ہے، یہ پتھر ٹھیک رہے گا. میں اس پتھریلے تجربے سے خاصا اکتا گیا تھا، اس لیے میں نے اطمینان کی سانس لی. پرنسس تارا نے ملازم کو بلایا اور باقی سب پتھر اسے دے کر کہا کہ باہر پھینک آئے. کیا میں اس وقت بھی لنگڑا بنا رہوں گا؟ میں منہ بنا کر بولا. نہیں. پرنسس تارا نے ہنس کر کہا، یہ پتھر نکال کر میز پر رکھ دو. اب یہ تم کو اس وقت استعمال کرنا ہے جب میں رات کو تم کو ساون کے گھر لے چلوں گی. میں نے پتھر نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا. اب پرنسس تارا بولی، میں تمہیں اس مینٹل ہاسپٹل کے بارے میں سب کچھ بتا دوں تاکہ تمہیں اپنا رول نبھانے میں پریشانی نہ ہو. سب سے پہلے تو میں تم کو ڈاکٹر کاچار کے بارے میں بتاؤں. وہ اپنے آپ کو ایک خلا باز سمجھتا ہے.
اس کا خیال ہے کہ امریکہ کے بعد ہندوستان نے ایک جہاز چاند پر بھیجا تھا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا اور چاند کے لوگوں نے اسے اور اس کے سٹنٹ کو گھیر لیا۔ نیز یہ کہ اب اسے عمارت میں رکھ کر چاند کے لوگ اس پر کئی قسم کے تجربات کر رہے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، مختلف قسم کی دوائیاں پلاتے ہیں اور عجیب عجیب مشینوں پر اس کا معائنہ کرتے ہیں تاکہ زمین کے لوگوں کی جسمانی ہیبت کے بارے میں مکمل واقفیت حاصل کر سکیں۔ تم کو وہ اپنا اسسٹنٹ سمجھتا ہے جو خلائی جہاز میں اس کے ساتھ چاند پر پہنچا تھا۔ اسی طرح اس ہاسپٹل کے تمام مریض کسی نہ کسی قسم کے خپت میں مبتلا ہیں۔ اس کے بعد پرنسس تارا نے مجھے اس ہاسپٹل کے اندرونی نقشے سے بھی پوری طرح آگاہ کیا اور پھر بولی، لیکن رات کے کھانے کے بعد میں تم کو خود لے جا کر وہاں کے تمام راستے وغیرہ دکھا دوں گی، کیونکہ کل صبح تمہیں خود ہی ساون کی کار ڈرائیو کر کے وہاں جانا ہوگا۔ یہ تم نے اب تک نہیں بتایا کہ میں ڈاکٹر کاچار کو اغوا کیسے کروں گا۔ یہ کام تمہیں کل ہی کسی وقت یا پرسوں کرنا ہوگا۔ اس کی تفصیل میں کسی نہ کسی طرح تم کو ہاسپٹل میں ہی پہنچا دوں گی۔ فی الحال تم اس کے بارے میں کچھ نہ سوچو۔ اس کے بعد رات کے کھانے تک پرنسس تارا مجھے اس بارے میں کچھ نہ کچھ سمجھاتی ہی رہی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ مجھے اپنی کار میں لے کر وہاں سے روانہ ہوئی۔ کیا اس وقت میرا باہر نکلنا خطرناک نہیں؟ میں نے اس وقت کہا جب ہم کار میں بیٹھ چکے تھے۔ کیوں؟ کیا پولیس کو میری تلاش نہیں ہوگی؟ نہ صرف تمہاری بلکہ اصل جگدیش رمولی کی بھی کہ وہ کہاں ہے۔ کیا تمہیں اس کا علم ہے؟ نہیں، اس کا علم رینوکا کو ہی ہوگا۔ اور میں، کیا مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ تمہارا حلیہ کسی نہ کسی حد تک بدل ہی چکا ہے۔ ویسے میں یہ خطرہ لینے پر مجبور بھی ہوں۔ تم کو ان راستوں سے واقف کروانا بے حد ضروری ہے۔ ویسے میں اس بات کے لیے تیار بھی ہوں کہ اگر کوئی خطرہ پیش آئے تو اس سے نپٹا جا سکے۔ میرے بہت سے آدمی اس وقت ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ یعنی ہماری کار کے ساتھ ساتھ کچھ اور کاریں بھی چل رہی ہیں؟ ہاں، پرنسس تارا نے کہا، لیکن اس وقت تم باتیں کرنے کی بجائے صرف راستوں پر دھیان رکھو۔ تمہیں یہ راستے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ میں ایک طویل سانس لے کر چپ ہو گیا۔ پرنسس تارا نے نہ صرف وہ مینٹل ہاسپٹل بلکہ اس کے آس پاس کا علاقہ بھی دکھایا اور پھر واپسی کا سفر شروع ہوا۔ اب ہم سیدھے ساون کے گھر پہنچیں گے، پرنسس تارا نے کہا، اور آج کی رات مجھے وہیں گزارنا ہوگی۔ ہاں، تاکہ تم ساون کی کار میں کل صبح 7 بجے مینٹل ہاسپٹل پہنچ جاؤ۔ ڈاکٹر کاچار صبح 7:30 بجے اٹھنے کا عادی ہے۔ ساون کے گھر پہنچنے تک خاموشی ہی رہی۔ جب کار رکی تو ایک آدمی نے قریب آ کر پرنسس تارا کو ایک چابی دی۔ پرنسس تارا نے اسی چابی سے ساون کا گھر کھولا تھا۔ ساون کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے آدمی اسے کچھ دن کے لیے کہیں اور منتقل کر چکے ہیں۔ کیا وہ یہاں اکیلا ہی رہتا تھا؟ ہاں، اس نے ملازمت کی وجہ سے یہاں سکونت اختیار کر رکھی تھی۔ اس کے بیوی بچے جے پور میں رہتے ہیں۔ پرنسس تارا مجھے ایک ایسے کمرے میں لے آئی جو خوابگاہ کی طرز پر سجا ہوا تھا۔ میں نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ پرنسس تارا اس گھر کے نقشے سے پوری طرح آگاہ تھی۔ میں یہاں بس چند منٹ رکوں گی اور تمہاری آخری ہدایات دیکھ کر رخصت ہو جاؤں گی، پرنسس تارا نے کرسی پر بیٹھ کر کہا۔ میں بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ اپنا ویٹنی بیگ کھول رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، تم بھول گئے تھے، لیکن میں اس پتھر کو نہیں بھولی جو تم سائڈ ٹیبل پر رکھائے تھے۔ اوہ، پرنسس تارا نے وہ پتھر مجھے دیتے ہوئے کہا، یہ تم ابھی اپنے جوتے میں رکھ لو تاکہ پھر بھول نہ سکو۔ اسے ہمیشہ بائیں پیر کے جوتے میں ایڑی کے پاس رکھنا ہے۔ میں نے پتھر اس کے ہاتھ سے لے لیا تو اس نے ویٹنی بیگ سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر دی اور پھر کہا، یہ مکسچر تم کل صبح روانگی کے وقت پی لینا۔ مینٹل ہاسپٹل پہنچنے تک تمہاری آواز بیٹھ چکی ہوگی۔ اور اس کا اثر کب تک رہے گا؟ پرسوں کے بعد اس کے اثرات میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی پرسوں کے بعد مجھے پھر یہ مکسچر پینا پڑے گا؟ نہیں، پرنسس تارا نے کہا، شاید تم میری بات بھول گئے۔ ڈاکٹر کاچار کو ہم کل یا پرسوں یقیناً اغوا کر لیں گے۔ ایک ذرا سا توقف کے بعد اس نے ویٹنی بیگ سے ایک انگوٹھی نکال کر میری طرف بڑھائی اور کہا، یہ تم ابھی پہن لو۔ کیوں؟ اس میں جو پتھر لگا ہوا ہے وہ اندر سے کھوکھلا ہے اور اس میں وہ آلہ فٹ ہے جو ہر قسم کے ٹرانسمیٹرز کو جام کر سکتا ہے۔ میں نے ایک طویل سانس لی تھی۔ پرنسس تارا کہتی رہی، اب تم نہ تو میرے گھر میں رہو گے اور نہ میرے ساتھ رہو گے، اس لیے ضروری ہے کہ اس قسم کا کوئی آلہ تمہارے پاس موجود رہے۔ اس کی وجہ سے تم رینوکا کی آواز نہیں سن سکو گے۔ لیکن میں رینوکا کی آواز سن چکا ہوں۔ میں نے پرنسس تارا پر جیسے ایک دھماکہ کیا۔ کب؟ وہ واقعی شدت سے چونکی تھی۔ اس وقت جب تمہارا آدمی مجھے تمہارے گھر سے اپنے گھر لے گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ پرنسس تارا نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا، میں نے اس کی موٹر سائیکل میں بھی ایسا آلہ فٹ کر دیا تھا اور ویسا ہی ایک آلہ اس کمرے میں بھی تھا جسے تم میرے اس آدمی کے گھر میں خوابگاہ کے طور پر استعمال کر چکے ہو۔ میں نے رینوکا کی آواز اس وقت سنی تھی جب تمہارا وہ آدمی مجھے اپنے بائک سے اتار کر اپنے گھر کی طرف لے جا رہا تھا۔ اوہ، پرنسس تارا نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اس قلیل وقفے میں ایسا ہونا ممکن ہے؟ پھر وہ رک کر بولی، رینوکا نے تم سے کیا کہا تھا؟
میں نے وہ ساری باتیں دہرائیں جو مجھ سے رینوکا نے کہی تھیں۔ وہ سب کچھ بتاتے ہوئے میں بڑے غور سے پرنسس کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ لہجہ بلہجہ متفکر ہوتی جا رہی تھی۔ جب میں چپ ہو گیا تو وہ بھی خاموشی رہی۔ اس کی آنکھوں سے غور و فکر کے آثار نمایاں تھے۔ آخر میں نے ہی سکوت توڑا۔ تم بہت پریشان نظر آنے لگی۔ پریشان؟ وہ چونک کر بولی۔ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں، میں تو صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ آخر ان باتوں سے رینوکا کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ کہنا کتنا عجیب ہے کہ تم غیر ارادی طور پر اس کی اعلی کار بنی ہوئی ہو۔ یہ اس نے صرف تمہیں مروب کرنے کے لیے کہا ہوگا۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ پرنسس تارا کے لہجے میں سچائی نہیں تھی۔ رینوکا دیوی کی اس بات نے یقیناً اسے پریشان کر دیا ہوگا۔ بہرحال میں نے دوبارہ اس ذکر کو چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں اس انگوٹھی کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا جو مجھے پرنسس تارا نے دی تھی۔ آخر میں نے کہا، ایک بات تو بتاؤ، کیا تمہارے خیال کے مطابق مجھے رینوکا دیوی کی آواز کسی ٹرانسمیٹر کے ذریعے سنائی دیتی ہے؟ لیکن میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ جب میں رادھا کے ساتھ فتح پور سیکٹری سے آگرے کی طرف آ رہا تھا تو میں نے راہ کے ایک ویرانے میں رینوکا دیوی کی آواز اس وقت سنی تھی جب میرے جسم پر ایک تار بھی نہیں تھا۔ کیا رینوکا دیوی کا وہ ٹرانسمیٹر اتنا چھوٹا سا ہے کہ میرے جسم کے کسی مسام میں چھپا ہوا ہے؟ پرنسس تارا نے فوراً کچھ نہیں کہا۔ وہ غور سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ آخر اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا، ڈاکٹر کاچار سے نبٹنے کے بعد مجھے بہت غائر انداز میں اس معاملے کا جائزہ لینا ہوگا۔ دوسرے معاملوں میں الجھے رہنے کی وجہ سے مجھے اب تک اس کی مہلت نہیں ملی تھی کہ میں اس معاملے پر زیادہ توجہ دے سکوں۔ لیکن بات بہرحال طے ہے کہ جب میرا آلہ تمہارے پاس موجود رہا ہے تو تم نے رینوکا دیوی کی آواز کبھی نہیں سنی۔ میں نے اپنے ذہن میں ماضی کو کنگالا اور مجھے یقین آ گیا کہ پرنسس تارا کی کم از کم یہ بات بالکل درست تھی۔ دفعتاً پرنسس تارا کھڑی ہو گئی۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، تمہیں صبح مینٹل ہاسپٹل پہنچنا ہے۔ کل یا پرسوں تم کو ڈاکٹر کاچار کے اغوا کی ہدایت مل جائیں گی۔ میرے جاتے ہی تم گھر کا دروازہ بند کر لو۔ اب میں تم سے ڈاکٹر کاچار کے اغوا کے بعد ہی ملوں گی۔ ہاں، اگر ضروری ہوا تو فون کر لوں گی، یہاں فون موجود ہی ہے۔ میری نظر غیر ارادی طور پر اس طرف چلی گئی جہاں ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ پرنسس تارا کی رخصت کے بعد میں نے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ مجھے یقین سا تھا کہ رینوکا دیوی کی باتوں نے پرنسس تارا کو خاصا پریشان کر دیا تھا۔ وہ یہ بات تو خود بھی اکثر کہتی رہتی تھی کہ کسی دشمن کو کمزور کبھی نہیں سمجھتی۔